بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے نبی جب رجب آتا تھا تو دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکت دے اور ہمیں رمضان دکھا. ہمارے نبی نے 9 رمضان دیکھے. 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے. پہلا رمضان 2 ہجری میں اور اسی میں جنگ بدر ہوئی. 17 رمضان المبارک بروز جمعہ جنگ بدر ہوئی. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ہم بھوک کی مشقت کو ذرا آسان کرنے کے لیے کہا کہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ایمان والے ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے اور تم پر بھی فرض کیے ہیں. کیوں؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما اکثر ما يدخل الناس فی الجنہ. سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے کہا التقوی وحسن الخلق. تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوں گے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے گناہ ہوگا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن. تجھے نیکی کر کے اچھا لگے، غلطی کر کے تمہیں روحانی تکلیف ہو تو ایمان والا ہے. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی فراخی میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. قزمہ ہوتا ہے مشکیزے کو بھرنا. سبحان اللہ. عربوں کا غصہ تو یوں جاتا ہے پٹاخے کی طرح. شیخ صاحب ناراض نہ ہو تو مطلب صحرائی لوگ ہیں نا، صحرائی لوگ ہیں تو غصہ تو ناک پہ رکھا تھا. تو ان کو بتانا ہے کہ غصہ نکالنا نہیں، پینا ہے. تو غصہ پینے کو تشبیہ دی مشکیزہ بھرنے سے. اور مشکیزے میں عربوں کی جان اٹکی ہوتی تھی کہ پانی یہ تھوڑا تھا ٹوٹیوں سے جا کے پانی پی لے. 10 میل سے پانی لانا پڑتا تھا اونٹوں پر. 3 دن کی مسافت سے پانی لاتے تھے خیمہ زن قبائل. تو جیسے ایک مشکیزہ قیمتی ہو جاتا ہے پانی بھرنے سے، ایسی جو انسان اپنے غصے کو اندر بھر کے بند کر دیتا ہے وہ اللہ کو انتہائی محبوب اور قیمتی ہو جاتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور لوگوں کی ہوئی زیادتیوں پر مٹی ڈال دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ایک ہے کہ تو میرے نال آئے کیتا تو میں نے آیا کیا ہوں میرے کو تو معافی منگن آ گیا بڑا آیا نواب صاحب. العافین عن الناس ہوتا جب کوئی آ جائے زیادتی کرنے والا تو مٹی ڈال کے، جیسے عفو کہتے ہیں چھپانے کو، جیسے مٹی ڈال کے چیز کو چھپایا جاتا ہے، ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. العافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. یہ کن کی صفات بیان ہو رہی ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ. کون ہیں یہ؟ او ظلموا انفسهم. کون ہیں؟
ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. ہاں اب یہاں کے فرق پڑے گا تقوی والے غیر تقوی والے کا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہاں کے فرق پڑے گا. تو تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی خطا نہیں ہوگی، آپ کو اللہ پشیمانی دے گا، آپ توبہ کریں گے. تو روزہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں تقوی والی صفت سے مزین کرتا ہے. بھوکا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے ان کی ایک کتاب میں پڑھا، جب کبھی میں بھوکا رہا میرے اوپر علم کا دروازہ کھلا، علم کا ایک باب کھلا. تورات رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صحف ابراہیم رمضان میں اترے، شیس علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں اترے. سب سے یہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. یہ نام تو عربوں نے رکھے، لیکن رمضان کے مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا، اور قرآن اللہ نے خلق کائنات سے بھی پہلے لوح پر لکھوا دیا تھا. شہر رمضان، رمضان کہتے ہیں جلنے کو. جلنے کا معنی جو مجھے اس میں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ پورے سال کے گناہ ہر روزے کے ساتھ جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں. جب سال مہینے کا آخر آتا ہے تو سارے گناہوں سے اللہ دھو کر تزکیہ کر دیتا ہے. بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی سے دھلتی ہیں، بعضی چیزیں ایسی ہیں جو آگ سے صاف ہوتی ہیں. جتنی دھاتیں ہیں وہ آگ سے صاف ہوتی ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونے کے پگھلانے کو فتنہ کہتے ہیں. فتنہ تو ہم آزمائش کو کہتے ہیں نا. آزمائش کس معنی، کس وجہ سے آزمائش کے معنی؟ فتان سنارے کو کہتے ہیں، سنار ہوتا ہے. آج کل اس کو جوہری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آج کل کی عربی میں؟ سنا، سواغ. وہ ایک بولو، صراف. فتان سونار کو کہتے ہیں. سونار کیا کرتا ہے؟ سونے کو دھوتا ہے. کیسے دھوتا ہے؟ آگ سے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. پانی سے دھلنے والی چیزوں کی مثال ہے. وَمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اور پھر کچھ جو سونا چاندی ہے اس کو دھونے کے لیے بارش میں آگ ہے. تو من کی گندگیوں کو دھونے کے لیے یہ مدرسے کا غسل خانہ نہیں ہے. من کی گندگی کو دھونے کے لیے صبر ہے. صبر ایک آگ لگاتا ہے. روزے کا صبر تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ باقی لوگوں کی زیادتیوں پر صبر وہ ایک آگ لگاتا ہے. وہ آگ اندر کو جلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اندر کی گندگیوں کے لیے جو حرارت رکھی ہے وہ صبر ہے، جس میں روزہ سر فہرست ہے. گرمی کا روزہ تو اللہ نے آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف آ گئے. گرمی کا روزہ، پھر باقی ساری شہوات سے اپنے آپ کو بچانا. اور پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری. ہمارا روزہ ہے سحری سے افطاری، افطاری سے سحری. ہم پر بھی فرض ہوا افطاری سے افطاری. لیکن قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے گئے
اور روزہ شروع کیسے ہوتا تھا؟ جب افطاری کے بعد نیند آ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، چاہے 1 منٹ کے لیے آج۔ تو وہ آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ کہنے لگی کوئی نہیں ہے، تم بیٹھو میں کہیں سے پتہ کر کے آتی ہوں۔ تو وہ یہیں یہ تھکے ہوئے اونٹ چرا کے آئے تھے، لیٹے سو گئے، وہ ذرا دیر سے آئی، سورج ڈوب گیا تھا، تو کہنے لگی ویل لک یا ابن سلمہ، مشکل آ گئی تیرے لیے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو۔ تو چند کھجوروں پہ روزہ رکھا ہوتا تھا، پھر اونٹ چرانا ہے، صحرا میں پھرنا، زور کی نماز میں گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اچھا تو ہم پوچھا کیا ہوا اسے؟ کہا کہ وہ ایسے روزہ افطاری نہیں کر سکے، یہ واقعہ ہوا۔ پھر اللہ نے جیسے کھانا پینا بند تو بیوی کی مباشرت بھی بند رات سے ہی۔ تو حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ وقات علی اہلی، روزے کی حالت میں ایک بدو آیا، یا رسول اللہ ہلک تو ماریا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وقات علی اہلی۔ تو آپ نے کہا سن سے 3 سومن، کفارہ 260 روزے۔ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ آپ نے کہا پھر عاتق رقبہ، غلام آزاد کر۔ کہ میں اتنا غریب ہوں، میں کہاں سے آزاد کر؟ پھر آپ نے کہا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے مدینے میں کس کو کھلاؤں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے اور وہ ٹوکرا لائے بڑا کھجوروں کا، یا رسول اللہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کدھر ہو بھائی؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور مدینے کے فقیروں پہ تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ واللہ ما فی الوادی افقر منی، مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، تصدق بہا علیہ، کہ میرا جرمانہ میرے اوپر ہی حلال ہے۔ تو آپ ہنسنے لگے، کہا چلو ٹھیک ہے تیرے لیے لیکن کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح واقعات ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم تختانون انفسکم تو فالآن باشروہن۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو حلال کر دیا اور تراویح کی نماز ہمیں دی، جو پہلی امتوں کو نہیں تھی۔ پہلی امتوں کا اپنی کتاب کا نماز میں پڑھنا ہی نہیں تھا، وہ صرف تسبیح پڑھتے تھے، کیونکہ کتاب صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن پہلی کتاب ہے جو یاد ہونا شروع ہو، سمجھنے میں بھی آسان۔ بعد کے دور میں جب قسطنطین مسلمان ہوا 330 عیسوی میں، رومن امپائر کا بادشاہ، پھر پادریوں کو ملا زور، پھر کوئی تورات سمجھے نہ اور ان کی غلطی نہ پکڑی جائے۔ جس گھر میں تورات مل جاتی وہاں کے مکینوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کسی کو تورات پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو پھر ان کی گمراہی تھی، اللہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا، لیکن تورات یاد نہیں ہوتی تھی، انجیل یاد نہیں ہوتی تھی، زبور یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن کو اللہ نے سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں ایک عمل دیا، تراویح۔ اللہ نے ہمیں تراویح عطا فرمائے۔ امت ایک عرصہ دراز
1400 سال سے امت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اب میں جو حفاظ ہیں وہ قرآن سنیں، ٹولیاں بن کر ادھر ادھر سارے مدرسے کو نورانی بنا دیں، ایسے فرشتے اتریں، تنزل الملائکۃ والروح، ہر طرف قرآن کی آواز ہو۔ اللہ کے فضل سے میری زندگی سفروں سے بھرپور رہی، باہر ملک کے سفر، اندر ملک کے سفر، رمضان میں قرآن نہیں چھوٹا، یعنی تراویح میں تلاوت تو رہتی رہی ساری زندگی، لیکن باہر کے سفر تھے، اندرون ملک ساری زندگی سفر میں گزری۔ ہم جب ذمہ دارہ جماعت میں تھے تو ہم 6 سپارے ایک رات میں سنتے تھے، 5 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس کو گشتیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کئی سال رہا، پھر کئی سال ہم 5 سپارے روزانہ سنتے تھے، 6 دن میں ختم کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 3 سپاروں پر، چونکہ ہم کافی ساتھی بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو سب جو ہماری جماعت 30-40 ساتھیوں کی جماعت ہوتی تھی، تو پھر ہم 3 پاروں پہ ساری زندگی رہے قائم۔ اب جب سے میرا سر درد شروع ہوا ہے تو میں گھر میں ہی سنتا ہوں، 2 پارے روزانہ سنتا ہوں، تو قرآن سنا ہے۔ اور دوسرا، اس میں استادوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس مہینے میں قرآن پہ زیادہ زور دیں۔ سکھری تراش منصوری نو ٹھپرک کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، ہادی نہ سمجھ، ہادی نہ سمجھ، سکھری تراش منصوری نو ٹھپرک کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزی شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ اس میں بچوں کا قرآن کا ہی سبق دیں کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے، مناسبت ہے۔ ہمارے نبی جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں، اور جس سال دنیا سے گئے تو آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ پھر یہ بہت بڑی بندگی ہے، تو کوشش کرو بیٹا کہ اپنی زبان سے غیبت نہ نکلے، کسی کی برائی نہ نکلے، کسی کی دل آزاری کا بول نہ نکلے۔ جیسے وَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، سبحان اللہ۔ کوئی تمہیں گالی بھی نکالے نا، گالی جو آدمی کے کان سرخ ہو جاتے، تو اسے کہو بھائی میرا روزہ ہے۔ واہ یا رسول اللہ، سیکھنے کی باتیں تو یہ تھی۔ کن چیزوں میں الجھ گئے، کن چیزوں کو علم کا موضوع بنا لیا۔ وَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ تو رمضان کا روزہ آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ دل میں نفرت نہ ہو، آنکھ خیانت نہ کرے، زبان دل آزاری، گالی غیبت چغلی شکایت نہ کرے، ہاتھ کسی کے زیادتی کے لیے نہ اٹھے، پاؤں غلط محفل کو نہ اٹھے، دل غلط سوچوں سے پاک ہو، بغض، نفرت۔ خاص طور پر ایک زہر آپ کا نکالنا چاہتا ہوں، جو وہ پھنیر سانپ نہیں ہوتا، کوبرا، اس سے بھی بڑا زہر ہے، وہ ہے فرقہ واریت کا زہر۔